آج پریشانی اس چیز کی نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی، آج پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ انسان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہے، آج پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم رب سے دور ہو گئے اور اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ ہر بندہ اپنے پریشانی کے پیچھے جو اسباب بتائے گا وہ کیا کہے گا؟ حکمران ظالم ہو گئے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، ڈالر مہنگا ہو گیا، سونا مہنگا ہو گیا، اب تو گزارا کرنا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو شیطان ہمیں پڑھاتا ہے، خاص کر مومن کو۔ مومن کو تو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی، مومن کو تو یہ باتیں زیب ہی نہیں دیتی ہے۔ ایک اللہ والے فرمانے لگے کہ میں نے ایک ملازم نوکر سے زندگی کو سمجھا کہ زندگی اپنے مالک کی قدر کو اور اپنے مالک کو پہچانا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا قحط کا زمانہ تھا، ہر طرف غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، ہر بندہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، بچے بوڑھے مرد عورت سب بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ ایک غلام کو میں نے دیکھا بڑا ہنس خوش کے جا رہا ہے، اور میں نے اسے بلایا، میں نے اسے کہا کہ اتنی مہنگائی ہے، قحط کا زمانہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، اور تیری زندگی دیکھو یہ کیا، تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں مجھے کوئی جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے کوئی غم فکر نہیں ہے۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے میں جس کے پاس نوکری کرتا ہوں وہ اس کی تو بڑی بڑی زمینیں ہیں، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے اس کی اتنی فصل ہوتی ہیں کہ کئی نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوگی، تو مجھے کس چیز کی ٹینشن؟ کوئی وہ کہنے لگا ایک دم مجھے جھٹکا لگا کہ میں جس کی غلامی کر رہا ہوں، میں جس کو صبح و شام پکار رہا ہوں، اس کے تو خزانے ہی خزانے ہیں، تو پھر میں کیوں پریشان کھڑا ہوں؟ میں کیوں پریشان کیوں کھڑا ہوں؟ ایک نا ہندوستان میں ایک بزرگ فرمانے لگے، ہندوستان میں نا ایک دفعہ وہ طوفان آ گیا، طوفان آیا تو سب کی فصلیں خراب۔ تو ایک میواتی جو ہے نا، میواتیوں کا علاقہ تھا، تو ایک میواتی بابا جی جو تھے وہ جب گئے نا، اس نے دیکھا اپنی زمین کو، فصل ساری زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے، تو ہر بندے کے جیسے رونا دھونا اور الٹی سیدھی باتیں، اس نے فصل کو دیکھا، پھر اوپر دیکھا تو کہنے لگا مولا جو بھی کیا صحیح کیا، پر کھانے کو تو نہیں دینا ہے، جو بھی کیا صحیح کیا ہے پر کھانے کو تو نہیں ہی دینا ہے۔ کہتے اگلے دن سب کی فصلیں نیچے اور اس کی فصل بالکل لہلا رہی تھی، کھڑی ہوئی تھی۔ سمجھتے کیونکہ رزق کی ذمہ داری کس نے دی ہے؟ باپ نے ذمہ اٹھایا کہ میں بچوں کا خرچہ اٹھاؤں گا، بچے کمانے کے قابل نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، مہنگائی بڑھ گئی، باپ گھر آیا تو بچے رو رہے، کیا ہوا جی؟ مہنگائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی۔ وہ کہے تمہیں کیا فکر ہے مہنگائی ہو گئی؟ بھائی کھانے کو تو میں نے لا کر دینا ہے، اگر مہنگائی ہے تو میرے لیے مسئلہ ہے، تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اللہ نے تو ہماری ذمہ داری اٹھائی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جو بھی جاندار ہے اس زمین پہ چلنے والا رینگنے والا، اللہ کہتا ہے اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ تو جب رزق کا ذمہ داری اللہ نے لے لی تو میں اور آپ کیوں پریشان کھڑے ہیں؟ ہاں ہمیں پریشانی یہ ہونی چاہیے کہ جو میری ذمہ داری ہے میں اس میں پورا اتر رہا ہوں یا نہیں اتر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا نحن نرزقک، اے نبی رزق ہم دیں گے آپ کو۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقک، رزق ہم دیں گے، والعاقبۃ للتقوی، آپ تقوی اختیار کیجئے، سب سے بہترین چیز رزق کی فرمانے کی۔ اور ایک جگہ فرمایا لا نسألک رزقا، ہم رزق کے بارے میں نہیں پوچھیں گے تم سے، ہم رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، جو تکلیف آئے اس پہ صبر کیجئے۔ لا نسألک رزقا، رزق کے بارے میں ہم نہیں پوچھیں گے کمایا کیوں نہیں تھا۔ لیکن جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اب ظاہر بات ہے ایک چھوٹا بچہ باپ کے پاس 40 کلو وزن ہو اور بچہ کہے ابا مجھے دے دو مجھے دے دو مجھے دے دو، باپ کہے گا بیٹا تو نہیں اٹھا سکتا ہے، تو چھوٹا ہے، تو 2 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتا اور تو 40 کلو کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ وہ کہے نہیں 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 مجھے پکڑا دو۔ جب باپ اپنا وزن بیٹے پہ ڈالے گا تو کیا ہوگا؟ بیٹا پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟
آج رب کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی تو پریشانی تو ہونی ہے۔ رب کی ذمہ داری ہم نے لی ہوئی ہے اور اپنی ذمہ داری رب پہ ڈال دی کہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، بس ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے، ہم روزہ بھی نہیں رکھیں گے، ہم تیرے قریب بھی نہیں آئیں گے، بس تو معاف کر دے گا۔ اللہ کہے گا ٹھیک ہے، معاف کرنا تو میری ذمہ ہے، پر میرے آگے سجدہ کرنا، مجھے راضی کرنا، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ تو اپنی ذمہ داری میں کتنا پورا اترا ہے جو مجھ سے اتنی امیدیں باندھ کے کھڑا ہوا ہے؟ اگر ہماری رب سے امیدیں ہے تو رب کی بھی ہم سے امیدیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری امیدیں تو ہے اور رب کی کوئی امید نہیں ہے۔ رب بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے آگے سجدہ کرے، رب بھی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حدود کو نہ توڑے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، تو تم اللہ کی چاہت پوری کرو، اللہ تمہاری چاہت پوری کر دے گا۔